اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور فضل سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ عربی گرامر کے سبق نمبر 27 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فعل امر کے بارے میں پڑھیں گے، تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل امر، مخاطب کو کسی کام کا حکم دینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً تم لکھو، اے اللہ ہماری مدد کر۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اس لیے فعل امر کے 6 صیغے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو یا کسی غائب شخص کو حکم نہیں دے سکتے، اس لیے فعل امر میں صرف مخاطب کے 6 صیغے ہی آپ کو ملیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فعل امر بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ علامت مضارع ہٹا دیں، تو علامت مضارع میں آپ کو مخاطب کی علامت تا ملے گی، اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ لام کلمے کو جزم دیں، لام کلمہ جو کہ ضمہ کے ساتھ ملے گا اس کو ہم جزم دے دیں گے۔ تثنیہ اور جمع کا نون اعرابی گرا دیں گے۔ حروف علت، اگر کوئی ایسا مادہ آ جائے جس میں حرف علت واو اور یا ہو تو اس کو بھی گرا دیں گے۔ علامت مضارع ہٹانے سے اگر تو پڑھا جائے تو ٹھیک، ورنہ حمزہ وصل لگائیں گے۔ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ الف جو کہ حرکت کے ساتھ آپ کو ملے گا، یعنی کہ الف آپ کو ملے گا، اس پر فتح ہوگی یا ضمہ ہوگی یا کسرہ ہوگی، اس کو ہم کہیں گے حمزہ وصل، ملانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ تو حمزہ وصل کو آئن کلمے کے مطابق اگر آئن کلمے پر فتح یا کسرہ ہے تو کسرہ دیں گے، اگر آئن کلمے پر ضمہ ہے تو ضمہ لگائیں گے۔ تو اب ہم اس کو مثال سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم نے مادہ لیا ہے ناصرہ ینصرو، تو یہ آپ کے سامنے فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ تو سب سے پہلا ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹانی ہے۔ تو علامت مضارع تا تھی، اس کو ہم نے ختم کر دیا، تو سرو، سرانی، سرونا، سرینا، سرانی، سرنا۔ ابھی چونکہ نون جزم کے ساتھ ہے اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ لام کلمے کو جزم دیں گے، اور جہاں جہاں پہ نون اعرابی ہوگا یعنی کہ تثنیہ اور جمع میں جو نون اعرابی ہوگا اس کو گرا دیں گے۔ تو ہمارے پاس کیا ملا؟ سر، سرا، سرو، سری، سرا، سرنا۔ اب یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے ہم حمزہ وصل لگائیں گے۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ وصل کو ضمہ ملے گی یا کسرہ ملے گی، اس کا فیصلہ ہم آئن کلمے کو دیکھ کر کریں گے۔ یہاں پہ چونکہ آئن کلمہ سواد ہے اور اس کے اوپر ضمہ ہے، اس وجہ سے ہم نے حمزہ وصل کو ضمہ دی۔ تو انصر، تو ایک مذکر مدد کر، انصرا، تم 2 مذکر مدد کرو، انصرو، تم سب مذکر مدد کرو، انصری، تو ایک مؤنث مدد کر، انصرا، تم 2 مؤنث مدد کرو، انصرنا،
تم سب مونس مدد کرو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔